نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات سنائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سن لیا کہ عمر جنت میں جائے گا، جنہوں نے براہ راست حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ اے عمر، میں جب معراج پر گیا اور جنت کی سیر کی تو وہاں جنت میں ایک بہت شاندار محل دیکھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کس کا محل ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں محل کے اندر جا کر دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم بہت غیور آدمی ہو، اس لیے تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا خوف آخرت بھی دیکھیے۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائے رکھی تھی کہ مدینے میں فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو قسم دے کر فرمایا کہ خدا کے لیے بتا دو کہ منافقین کی جو فہرست حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ ڈر اس لیے لگا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بے شک میری حالت ٹھیک ہو گئی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی، لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب نہ ہو گئی ہو اور بعد میں میرے اخلاق تباہ نہ ہو گئے ہوں، اس وجہ سے مجھے ڈر کا لگا ہوا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر وقت اور ہر آن ان کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق بھی خرابی نہ آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ توڑنا، یہ بھی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کسی شخص کے گھر کے پرنالے سے مسجد نبوی کے صحن میں پانی گر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنالے سے مسجد کے اندر پانی نہیں گرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر اپنے گھر کے پرنالے لگایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا پرنالہ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ پرنالہ توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ امیر المؤمنین، آپ نے یہ پرنالہ کیوں توڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد نبوی وقف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ پرنالہ تمہارے ذاتی گھر کا ہے، اس کا مسجد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ پرنالہ لگانا جائز نہیں تھا، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پرنالہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگائے ہوئے پرنالے کو آپ نے توڑ دیا۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناٹے میں آ گئے اور پوچھا اے عباس، کیا واقعی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کرو کہ میں ابھی یہاں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر ابھی اس پرنالے کو درست کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رہنے دیں، آپ نے اجازت دے دی، بات ختم ہو گئی، پرنالے کو میں لگوا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میرے کمر پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو نہ لگا دے۔
اس لیے کہ ابن خطاب کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیے ہوئے پرنالے میں تصرف کیا اور اس کو توڑ دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر پر سوار کر کے اس پرنالے کو درست کر لیا۔ ایسا کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا تاکہ دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں اور میرا حکم چلتا ہے، اب میں فرعون بن گیا ہوں، جو چاہوں کروں۔ اس لیے اس عمل کے ذریعے یہ خیال کو ختم فرمائے اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی۔ بہرحال ہر لمحہ اس کو اس بات کی فکر دی کہ ہمارے اخلاق درست۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اس نئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آ جائے تو کمنٹ بھی کریں۔